السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ دو تین اہم معاملات ہیں۔ ایک معاملہ تو ہے عمران خان صاحب کی جیت کا، ایک معاملہ ہے شہباز شریف صاحب کی طلبی کا، ایک معاملہ ہے بلے کے نشان کا، یعنی مسئلہ بلے کا نشان ہے یا کچھ اور۔ تحریک انصاف لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے یا خود کنفیوز ہے، خود سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر معاملہ ہے جمشید دستی صاحب کا، اور جمشید دستی نے ایک الزام لگایا تھا، اب ان کو جواب مل گیا ہے، لیکن کوئی ہوتا ہے نا آزاد اور غیر جانبدار جو سورسز ہوتے ہیں یا جو میڈیا، وہ ابھی تک اس معاملے پر خاموش ہے کہ ہوا کیا تھا، جمشید دستی کا الزام ٹھیک ہے غلط ہے، یا پھر وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے جو پولیس کہہ رہی ہے۔ تو ان معاملات پر بات ہوگی، اور آغاز میرا خیال ہے کر لیتے ہیں جو معاملہ ہے بلے کے نشان کا۔ تحریک انصاف چاہتی کیا ہے، کر کیا رہی ہے ان دنوں؟ ظاہر ہے جب اپنا معاملات ہاتھ سے نکل جائیں اور سیاسی لوگ سیاسی معاملات کو اپنے طریقے سے ڈیل نہ کریں اور پھر سیاسی لوگوں پر اعتبار نہ کیا جائے، تو پھر اس طرح ہوتا ہے جس طرح تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب تو وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے لیے زمین آسمان کی کلابیں ملاتے تھے، جو کہتے تھے کہ عمران خان چاہے جدھر مرضی ہو، چاہے کھمبے کو بھی کھڑا کر دیں تو تحریک انصاف جیت جائے گی، اب وہ بھی تحریک انصاف کی حکمت عملی اور خاص طور پر وہ وکلاء جن کو عمران خان صاحب نے آگے کیا تھا، ان وکلاء کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تیر ان کے اوپر چلانا شروع کر دیے، چھلنی کر دیا ان کو۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین جن کو الیکشن کمیشن نے تو ہٹا دیا تھا، لیکن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے تحت وہ بھی چیئرمین ہیں، وہ ہیں بیرسٹر گوہر خان صاحب۔ اچھا، انہوں نے صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کافی ساری باتیں کی ہیں، لیکن اس میں جو انہوں نے امپورٹنٹ بات ہے جو میرے لیے حیران کن ہے کہ ایک وکیل، یہ بات جو بیرسٹر ایک وکیل جو ایک پارٹی کے سربراہ ہیں اس وقت، عمران خان صاحب تو نواز شریف صاحب کی طرح تحیات قائد ہے نا، فی الحال قیدی قائد، لیکن ایک ابھی سربراہ تو بیرسٹر گوہر صاحب ہے نا، ان کے حوالے کر دیا۔ لطیف کوسہ نے کہا تھا کہ جی میں ہوں اب عمران خان کا جانشین، کیونکہ میں سینئر ہوں، اب میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بن گیا ہوں تو میں ہوں، گوہر تو بیرسٹر گوہر خان کا تو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے۔ کوسہ صاحب کی بات اپنی جگہ، لیکن گوہر صاحب نے جو بات کی ہے وہ کمال بات کی ہے، اور اس بات پہ بندہ 400 بار سوچنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ یہ اس مسئلے کو لے کس طرح رہے، سمجھ کس طرح رہے، یا پھر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے۔ کہا یہ گیا ہے جناب صحافیوں سے ملاقات میں، بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہے کہ جی ہمیں اگر بلے کا نشان نہیں بھی ملے گا، کوئی اور نشان دے دیں، ہم لڑ لیں گے۔ اچھا، اب کیا تحریک انصاف کو کوئی نشان مل رہا ہے یا مسئلہ بلے کا نشان ہے، ٹینشن بلے کے نشان کی ہے؟ نہیں، تحریک انصاف کے اوپر جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروائے ٹھیک، اس لیے الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا کہ جائیں 20 دن کے اندر انتخابات کروا کے لائیں انٹرا پارٹی۔ انہوں نے 2 دسمبر کو انتخابات کروائے، وہ چیلنج ہو گئے۔ وہاں بیرسٹر علی ظفر نے الیکشن کمیشن میں تسلیم کیا کہ ہمارا کوئی آئین اور قانون نہیں ہے بھائی الیکشن کے متعلق، خاموش ہے، ہمیں بھی الیکشن کروا لیتے ہیں۔ تو اول تو مسئلہ یہ ہے کہ قانون ضابطہ آئین جو پارٹی آئین ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ سرے سے ہمارے پاس کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ پارٹی کے انتخابات کیسے ہوں گے۔ تو اس صورت میں ظاہر ہے پھر الیکشن کمیشن نے وہ الیکشن کا لازم قرار دینا تھا تو دے دیا، تو اس کے بعد بلے کا نشان واپس لے لیا گیا۔ اب یہاں پورٹرے یہ کیا جا رہا ہے، جو لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی مسئلہ پارٹی کا نہیں ہے، مسئلہ الیکشن کا نہیں ہے، مسئلہ بلے کے نشان کا ہے، ہمیں دوسرا نشان مل جائے گا، ہم الیکشن لڑیں گے۔ وہ بھائی آپ کو نشان کوئی نہیں ملے گا اگر آپ کا الیکشن جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا، اگر پشاور ہائی کورٹ دوبارہ معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیتا ہے یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رہتا ہے تو پھر آپ کو نشان نہیں ملے گا۔ اگر پشاور ہائی کورٹ اپنے اسی فیصلے پر قائم رہتی ہے کہ جی الیکشن کمیشن نے غلط فیصلہ کیا ہے تو بلے کا نشان آپ کے پاس رہے گا، پھر سپریم کورٹ میں معاملہ آ جائے گا، پھر سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے اس کے اوپر ہوگا معاملہ۔ تو یہاں پر یہ بات کہ جی ہمیں جو نشان مل جائے گا، بھائی اگر جو نشان ملے گا وہ ہلکا ہلکا الگ ہوگا۔ لاہور میں جو کینڈیڈیٹ ہے N 127 میں جو ہوگا اس کو الگ ملے گا، N 128 میں جو ہوگا اس کو الگ ملے گا، N 130 میں ہوگا اس کو الگ ملے گا، اور پھر ہوگا کیا؟ وہی جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں
کہ پھر ہوگا یہ کہ تحریک انصاف کے ہر حلقے میں 5-5 6-6 10-10 کینڈیڈیٹس ہوں گے. بے شک بیرسٹر گور کہے گا کہ جی عمران خان کا کینڈیڈیٹ لاہور کے فلاں حلقے میں فلاں صاحب ہے, تو فلاں صاحب کو باقی 10 صاحب مانیں گے ہی نہیں, وہ کہیں گے ہم ہیں اصل تحریک انصاف. تو جب نشان ایک نہیں ہوگا تو ووٹ تقسیم ہو جائے گا. بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بائیکاٹ نہیں کریں گے. میں آج بھی اپنی رائے اور اس تجزیے پر قائم ہوں کہ اگر نشان نہیں ملے گا اور پھر تحریک انصاف کے اندر بڑا انتشار پیدا ہونے کا خطرہ ہوگا کہ ہر حلقے میں 10-10 کینڈیڈیٹس ہوں گے, تو پھر تحریک انصاف ایسے میں میدان چھوڑے گی, بائیکاٹ کرے گی تاکہ انتخابات کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. تو ایک تو یہ بلے کا نشان. اچھا, دوسرا شہباز شریف صاحب کی طلبی پر میں آتا ہوں. ایک بڑا جو ہے وہ سروے, حالانکہ الیکشن کمیشن نے, اب یہ حیران کن ہے کہ الیکشن کمیشن نے پیمرا کو مراسلہ بھیجا ہے کہ سروے رکواؤ, یہ ٹی وی چینل جو سروے چلا رہے ہیں پول سروے وہ نشر نہ ہو. دنیا جہان میں ہوتے ہیں, یہاں رکوا کر آپ کیا کر لیں گے, پول سروے ٹی وی چینلوں پہ نہیں چلیں گے. تو جو صورتحال گراؤنڈ پر ہوگی وہ سروے سے بدل تو نہیں سکتی. کہا گیا ہے کہ جی اثر انداز ہوں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ سرویز میں جا کر لوگوں کو جی آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دینا, آپ نے کس پارٹی کو ووٹ دینا شاید, لیکن بہرحال میرا نہیں خیال کہ کوئی جمہوری اور قانونی یہ ڈیسیجن ہے کہ جی سرویز رکواؤ. سرویز نہیں رکوائے جا سکتے میرا خیال ہے. اچھا جی, اب اظہار رائے کی آزادی پر پابندی ہے نا. پولنگ ڈے کے اوپر سروے نہیں ہونا چاہیے. پولنگ ڈے کے اوپر کسی سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ آپ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اور کس کو ووٹ دیا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک سروے ہے, جب میں نے سروے پڑھا, جب میں نے یہ دیکھا کہ یار یہ چینل کون سا ہے, پھر جب میں نے سوچا کہ یار یہ چینل تحریک انصاف کے حق میں سروے چلا رہا ہے, کیا پاکستان میں میڈیا اتنا باضمیر بھی ہو گیا ہوا ہے؟ ہوتا ہے نا کہ یار شاید, تو وہ تو مطلب اتنی بڑی محسن نقوی صاحب عمران خان صاحب کا جو ٹارگٹ تھے آخری, اور سب سے خطرناک طریقے سے عمران خان صاحب نے ان کو ٹارگٹ کیا تھا محسن نقوی کو, اس سازش کے ساتھ بھی جوڑ دیا تھا جو عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ سائفر میں ہوئی تھی. آخر میں وہ کہا تھا کہ جی محسن نقوی نے سازش کی ہے. ان کا نیٹ ورک ہے سٹی نیٹ ورک, سٹی 42 نے آغاز کیا ہے 127 سے سرویز کا. اچھا, وہ بڑا دلچسپ سروے ہے, اس میں وہاں سے تحریک انصاف جیت گئی ہے. انہوں نے سٹی 42 نے کلیم کیا ہے کہ 400 ارکان پر مشتمل ٹیمیں انہوں نے بیلٹ پیپرز دے کر گھر گھر بھیجے, خفیہ بیلٹنگ اپنا ووٹ ہوا. اس میں اپنا شفاف انداز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ووٹ کاسٹ کروائے, اور اس میں 20,000 سیمپل لیے گئے, یعنی 20,000 لوگوں نے ووٹ کا کاسٹ کیا, جس میں تحریک انصاف جو ہے وہ 7,261 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی. مسلم لیگ نون جو ہے وہ 7,087 ووٹوں یعنی 150 ووٹوں سے وہ ہاری ہے, دوسرے نمبر پر ہے. تیسرے نمبر پر تحریک لبیک ہے, 1246 ووٹ اس نے لیے ہیں. چوتھے نمبر پر پیپلز پارٹی یعنی بلاول بھٹو 1152 ووٹ لیے ہیں اس نے, اور پھر جماعت اسلامی اور یہ وہ. تو اب یہ سروے جو ہے, یہ سروے میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے, کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ یہ جو الیکشن نہیں ہوں گے, الیکشن نہیں ہونے چاہیے, یہ جو خواہشات ہیں, یہ جو سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ جی نہیں الیکشن ہوں گے تو پھر ملک کی جو ترقی, پتہ نہیں کہاں ترقی پر ملک پہنچ گیا ہوا ہے, وہ ترقی رک جائے گی. جناب انتخابات نہ کروائیں, روکیں یہ, اور پھر یہ کہ انتخابات کروائیں گے تو پھر تحریک انصاف آ جائے گی, پھر بڑا تصادم ہوگا, انہوں نے آ کے یہ کرنا, انہوں نے آ کے وہ کرنا ہے, تو وہ سارا کچھ. تو یہ سروے آغاز لاہور سے اور پی ٹی آئی کا جیتنا, مجھے تو سروے تو اپنی جگہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو, لیکن مجھے بہرحال یہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ بھائی دال میں کالا ہے. وہ سروے اس طرح کے آئیں گے اور پھر ظاہر ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کمزور ہے بہت زیادہ پولیٹیکلی, سیاسی معاملات میں. ان کا کام نہیں ہے نا یہ کرنے والا. جب ان کا یہ کام کرنے والا نہیں ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں, ان کی پلاننگز ٹھیک نہیں ہوتی. ایسی ایسی پلاننگز ہوتی ہیں, ایسے ایسے نمونے لاتے ہیں عمران خان صاحب جیسے, جو بعد میں ان کے اپنے گھروں کو آگ لگا رہے ہوتے ہیں نا. تو بہرحال یہ سروے مجھے لگ رہا ہے کہ جو الیکشن ملتوی کروانے کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کو
خوفزدہ کرنے کی جو کوشش ہے نا، ان کوششوں میں سے مجھے ایک کوشش لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ لازمی نہیں یہ بات ٹھیک ہو۔ اچھا، اب شہباز شریف صاحب پر آنے سے پہلے جمشید دستی صاحب نے ایک ویڈیو کی، اس میں روئے پیٹے، انہوں نے کہا کہ جن کے گھر پر چھاپا پڑا 3 گھنٹوں تک ان کے گھر کے اہل خانہ کو گھر میں یرغمال کیا گیا، ان کی بیوی کے کپڑے مطلب مجھے کہنا نہیں چاہیے، انہوں نے کہا کہ ان کو ننگا کیا گیا، بچہ چھوٹا وہ روتا رہا۔ جو متعلقہ SHO ہیں اپنا مظفر گڑھ کے، وہ منظر عام پر آ گئے، انہوں نے کہا کہ جیسا کچھ نہیں ہوا، سرے سے کوئی ریڈ ہوئی ہی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جمشید دستی کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو متعلقہ فورم پر جائیں، اور ان کے اوپر ویسے 40 مقدمات ہیں، انہوں نے یہ بھی بتا دیا۔ ہمارے دوست ہیں اعجاز وسیم باقری صاحب، ان کا فل PTI کی طرف ٹلٹ ہے، یہ بھی میں بتا دوں۔ انہوں نے ایک ویڈیو جو آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں آج کل، اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لگائی ہے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جمشید دستی کے گھر کی ویڈیو ہے جہاں پولیس اہلکار موجود ہے، وہاں کوئی ریڈ والا ماحول نہیں ہے، کسی باہر کوئی سڑک ہے، کوئی احاطہ ہے، وہاں پہ پولیس والے کھڑے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر وہاں کھڑے، اور اس کے بعد 3 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں۔ جو جمشید دستی صاحب بیان کر رہے ہیں ایسا اس میں کوئی سین نہیں ہے، لیکن اعجاز وسیم باقری کہہ رہے ہیں کہ جمشید دستی کے گھر کے مناظر ہیں، ہو سکتا ہے پولیس نے ریڈ کیا ہو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری، اور پلس میں جو میڈیا، کیونکہ مظفر گڑھ میں ہوا ہے تو میڈیا کو بھی اس میں کم از کم اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ جی ذرا حقائق تو جانیں نا کہ جمشید دستی ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ اب اتنا بڑا الزام ہے کہ جی ان کے گھر میں گھس کر ان کی اہلیہ کو بے لباس کیا گیا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا، چاہے جمشید دستی کے اوپر کتنے مقدمات کیوں نہ ہوں، چاہے کتنے ہی انہوں نے کوئی بڑے جرائم کیوں نہ کیے ہوں، لیکن اتنا بڑا الزام یا اتنا وہ جو لگا رہے ہیں، تو اگر ایسا واقعی ہوا ہے تو بڑا ظلم ہے، پھر اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری بھی ہونی چاہیے، اور میڈیا کو بھی وہاں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ظاہر ہے میڈیا آج کل، اگر جمشید دستی غلط کہہ رہا ہے تو میڈیا وہ پروف کرے، اگر ٹھیک کہہ رہا ہے تو میڈیا بتائے کہ سارا کچھ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ اچھا، اب دھرنا، فیض آباد دھرنا، اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے، جب وہ سمپل جج تھے جب وہ، اور اس فیصلے میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایجنسیوں نے کا اس میں کردار ہے، اس میں جنرل فیض حمید کے کردار کا ذکر ہوا تھا اور باقی بھی، تو اس میں ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا، دفاعی اداروں کے جو لوگ اس میں ملوث تھے فیض آباد دھرنے میں، جو سازش میں، کارروائی کوئی نہیں ہوئی۔ باقی بعد میں جو اس فیصلہ دینے کے بعد جو چیف جسٹس تھے ان کو تو فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، جب قاضی صاحب خود آئے تو انہوں نے جو سب سے پہلے کیسز ٹیک اپ کیے ان میں یہ بھی تھا۔ اب اس بہرحال فیصلہ ہو گیا، اور حکومت کو کہا گیا کہ جی کمیشن بنائی جائے اور یہ انکوائری کرے کہ کیا معاملہ ہے۔ اب اس میں وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعظم، لیکن ان کو شہباز شریف صاحب، ان کو بطور سابق وزیر اعلیٰ، یعنی جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تب دھرنا ہوا تھا، تو ان کو فیض آباد دھرنا کمیشن نے طلب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب طلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذاتی حیثیت میں، جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے، اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ آئیں، بتائیں کہ واقعات کیا تھے، حقائق کیا تھے، کیونکہ 22 جنوری کو کمیشن نے اپنی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے سپریم کورٹ میں۔ تو جو اصل مرکزی جو کردار ہیں فیض آباد دھرنے کے، وہ تو ہیں اپنے تو نہیں ہیں، پتہ نہیں کس کے ہیں، کس کے ہوں گے ابھی کہ نہیں ہوں گے، وہ ہے فیض حمید صاحب، جنرل فیض حمید صاحب، اور یہ وہ فیض حمید ہیں جن کے لیے آصف زرداری صاحب نے کہا تھا ان کو، صادق سنجرانی صاحب کو، کہ فیض تو چلا گیا اب تو کیا کرے گا، تو یہ والے فیض حمید، جنرل فیض حمید صاحب، تو ان کو بھی طلب کیا تھا کمیشن نے، وہ پیش نہیں ہوئے تھے، دوبارہ ان کو طلب کرنے کا فیصلہ ہوا، دوبارہ ان کو طلب کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے اس وقت کے جو تھے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد صاحب، اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب، اور دیگر جو ہیں وہ اس اپنا کمیشن میں پیش ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب کو، ہاں شاہد خاقان عباسی بھی اس وقت وزیر اعظم تھے، وہ بھی پیش ہو چکے ہوئے ہیں، تو اب شہباز شریف صاحب کو طلب کیا گیا کہ جی آئے نہ بتائیں حضور کہ ہوا کیا تھا، واقعات کیا تھے، جب دھرنا لاہور سے چل رہا تھا، جب یہ لوگ باہر آ رہے تھے تو اس وقت آپ کی حکومت کیا کر رہی تھی، آپ نے کسی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے مدد مانگی تھی، انہوں نے دی تھی مدد، نہیں دی تھی، آپ نے کیوں نہیں مانگی تھی، مطلب بہت کچھ ہوگا نا ان کے پاس شہباز شریف صاحب کے لیے سوال کرنے کے۔
تو وہ ساری چیزیں شہباز شریف صاحب کے سامنے رکھی جائیں گی. اب دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب پیش ہو کر وہاں کیا بیان دیتے ہیں. احسن اقبال نے تو کہا تھا کہ فیض حمید کا کوئی کردار ان کو نظر نہیں آیا تھا، کوئی مداخلت نہیں کی تھی فیض حمید نے، اور اسی سے رلتا ملتا شاید خاقان عباسی کا بھی بیان تھا کمیشن میں. شہباز شریف کیا بیان دیں گے جب وہ پیش ہوں گے تو پتہ چلے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.